میری کہانی میری زبانی۔ اس واقعہ کا تعلق پختونخوا کے علاقے سے ہے۔ وہ گاؤں کی ایک خوبصورت، حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اس گاؤں کا ہر نوجوان اپنے دل میں یہی سوچ رکھتا تھا کہ اس کی شادی اس لڑکی سے ہو جائے۔ نوجوان اسی سہارے جی رہے تھے، لیکن لڑکی اپنے کزن شاہ صاحب سے منسوب تھی۔ شاہ صاحب کوئی اچھی شکل صورت کا شخص نہ تھا۔ اس کا رنگ سیاہی مال تھا اور اس کے چہرے اور بدن پر بہت سارے داغ تھے۔ اس کی آواز خوفناک تھی اور چال بے ڈھنگی اور بے ڈولی اور ہٹا کٹا صحت مند آدمی تھا، اور اسی کے ساتھ ہی اس میں اپنے علاقے کی روایت کو اجالنے کا جذبہ بھی تھا۔ شاہ صاحب کی بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ ایک مہمان نوازی کا دوست شخصیت کا مالک تھا، دوستوں کا دوست تھا اور دشمنوں کو معاف کیا کرتا تھا۔ اور ہر کسی مان رکھتا تھا۔ جب شاہ صاحب تھکا ہوا ڈیوٹی سے آتا تھا تو آفس میں اس کے دم سے رونق رہتی تھی۔ شاہ صاحب کیونکہ پٹھان قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور بزرگوں کی ہر بات کی پاسداری رکھتا، ہر غیرت مند پٹھان کا کام اور اولین ترجیح اور فرض ہوتا۔ لڑکی اور شاہ صاحب کی شادی ہو گئی اور بزرگوں کی بات رہ گئی، لیکن گاؤں کے لیے نوجوانوں کی خواہش کے گلے گھونٹ دیے گئے۔ کسی نے کہا کہ ایک خوبصورت اور حسین عورت کی شادی ایک باشکل شخص کے ساتھ جوڑی شادی کے بندھن میں بندھی گئی، تو کسی نے اظہار خیال کیا کہ شاہ صاحب رات کی طرح کالا اور لڑکی دن کی طرح روشن خوبصورت ہے۔ کہنے والوں نے بہت کچھ کہا، لیکن ان لوگوں کی باتوں سے لڑکی شاہ صاحب سے جدا کسی حال میں نہیں کی جا سکتی۔ اور وہ لڑکی شاہ صاحب ہی کی رہی۔ بہت سے لوگ باتیں کر کے خاموش ہو گئے، اور جوں جوں دن گزرتے گئے سب لوگ یہ باتیں بھول گئے۔ لڑکی شادی کے بعد ایک نیک سیرت اور وفادار بیوی ثابت ہو گئی۔ لڑکی شاہ صاحب سے بہت محبت کرتی تھی، یعنی شاہ صاحب کے کپڑے، جوتے اور شادی سے پہلے کی نسبت اب زیادہ صاف ستھرے رہنے لگے۔ شاہ صاحب کے پگڑی کے دونوں سرے خوبصورت پھولوں سے سج گئے۔ شاہ صاحب بالکل کوئی نشہ نہیں کرتا تھا۔ شاہ صاحب کی بیوی اقصیٰ کو سگریٹ پینا بہت تھا اور سگریٹ کا پورا ہفتہ بارات والے دن اپنے ساتھ لائی، اور ساتھ میں سگریٹ رکھنے کے لیے خوبصورت سا ڈبہ ساتھ لائی۔ شاہ صاحب یہ سب دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گیا کہ نئی نویلی دلہن اپنے شاہ صاحب کو کہتی ہے کہ اب سگریٹ پینا شروع کر دیں، کیونکہ آپ سگریٹ پیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ ٹائم گزرتا گیا۔ ایک دن شاہ صاحب اپنے دفتر چلے گئے اور ڈیوٹی سٹارٹ کی۔ جب شاہ صاحب نے اپنی جیب سے سگریٹ کا وہ خوبصورت ڈبہ نکالا تو یوں معلوم ہوتا جیسے کوئی شہزادہ تخت پر بیٹھا حسینوں اور خوبصورت ڈبے سے سگریٹ نکالا تو ایسا لگتا تھا جیسے سونے کے سکار سے کش لگا رہا ہوں۔ اور یوں شاہ صاحب کا وقار شادی کے بعد بہت گیا۔ ایک دن شاہ صاحب کس کام سے بیرون ملک چلا گیا۔ شاہ صاحب کی اہلیہ اکثر بہت پردہ اور نرم مزاج، نرم دل کی مالک تھی۔ اگر کوئی بھی فقیر شاہ صاحب کے گھر آتا تھا تو شاہ صاحب کی اہلیہ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی تھی۔ حرام کو حرام اور حلال کو حلال رکھنے والی خاصیت کے مالک تھی۔ شاہ صاحب نے اپنی اہلیہ کو پہلے سے سمجھایا تھا کہ میرے بھائی آپ کے اپنے بھائی ہیں اور میری ماں کی خصلتوں کو اپناؤ۔ شاہ صاحب کی اہلیہ اکثر بالکل ویسے ہی کیا اور شاہ صاحب کے چھوٹے بھائیوں کو وہ اپنے چھوٹے بچوں کی طرح مانتی تھی اور ہر بات میں ماں کی طرح شاہ صاحب کے بھائیوں کو سمجھاتی تھی، اور اپنے سسر اور سسرال کی ماں باپ کی طرح تابعداری کرتی تھی جیسے اقصیٰ کے اپنے ماں باپ ہوں۔ شاہ صاحب کے بہن بھائی، ماں باپ، جو بھی بات ہوتی تھی جو شاہ صاحب کی اہلیہ اقصیٰ کو ضرور مشورے میں شامل کرتی تھی۔ ایک دن اقصیٰ بی بی شاہ صاحب کے آنے کا انتظار کر رہی تھی کہ شاید شاہ صاحب کو اب چھٹیاں ملی ہوں گی اور ڈیوٹی ختم کر کے وہ وطن واپسی کریں گے۔ وہ گھر میں شاہ صاحب کا انتظار کر رہی تھی کہ اور دالان میں اپنے بستر میں دبکے خیالات کی جھلریاں بن رہی تھی۔ اس کی سوچ میں شاہ صاحب رچا ہوا تھا، ایک صحت مند اور دلیر جوان جس کی پگڑی کے شملے کی جھلر کی پلائیں لے رہی تھی اور جس کے ہاتھوں میں سگریٹ کی حسین اور خوبصورت ڈبی تھی، جس پر طرح طرح کے
سٹار ماڈل کی طرح جھلملا رہی تھی۔ بس اسی خواب میں وہ مگن تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور شاہ صاحب کی اہلیہ اقصیٰ کو یوں محسوس ہوا کہ اس کے حسین خیالات کی چلر مکمل ہو کر ایک دستک کی صورت اختیار کر گئی۔ دروازے پر بڑی نرمی سے دستک ہوئی تو وہ لحاف کو پڑے پھینکتے ہوئے بغیر جوتا پہنے دروازے کے پاس پہنچی۔ دستک پھر ہوئی، لیکن یہ دستک بالکل اجنبی تھی۔ وہ دروازہ کھولتے کھولتے جھجک کر رہ گئی۔ دیکھا کہ شاہ صاحب بہت بری حالت میں زخمی ہوتے ہوئے گھر کے دروازے پر اپنی اہلیہ اقصیٰ کے پاؤں میں گر پڑا۔ اقصیٰ کو شاہ صاحب سے بہت محبت تھی۔ وہ ہر بات پر شاہ صاحب کو میں صدقے قربان کہا کرتی تھی، جیسے کوئی ماں اپنے بچوں کو کہتی تھی۔ اقصیٰ نے فوراً شاہ صاحب کو بہت تکلیف سے اٹھایا اور کسی کو کچھ نہ کہا۔ اتنی ہمت اور حوصلے والی لڑکی تھی۔ شاہ صاحب کا علاج معالجہ شروع ہوا اور اقصیٰ بی بی دن رات شاہ صاحب کی خدمت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت بھی خوب کیا کرتی تھی۔ شاہ صاحب کو بھی اپنی اہلیہ سے بہت محبت تھی اور پیار تھا۔ اپنے ہاتھوں سے اپنی اہلیہ کو کھانا کھلاتا تھا اور جب شاہ صاحب نے چائے یا کوئی بھی مشروبات استعمال کرتا تھا تو وہ پہلے اپنی اہلیہ کو آگے کرتا تھا کہ فلک گھونٹ آپ کریں پھر باقی مجھے دے دیں۔ تو شاہ صاحب کی بہت ایسی کہانیاں ہیں جو شاہ صاحب نے اپنی اہلیہ یعنی بیوی کو اپنے بدن خون سے وہ تحریریں لکھی گئی، یعنی شاہ صاحب اپنی بیوی کے لیے جو بھی لکھتا تھا اپنے خون سے لکھتا تھا، تب شاہ صاحب کو سکون ملتا تھا۔ دونوں میاں بیوی خوب محبت میں مگن تھے۔ لیکن شاہ صاحب کو اچانک بینک اٹیک ہونا شروع ہو گیا اور اقصیٰ بی بی سے اپنے میاں کے یہ حالات دیکھی نہیں جاتی تھی اور دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ آخر شاہ صاحب خوب بیماری میں مگن ہو گئے اور ایک حسین پھول کو سیاہ پنوارے میں دن بدن بدلتی رہی اور شاہ صاحب کو اپنی اہلیہ اقصیٰ کی جوانی اور اس کی محبت پر رحم نہ آیا، کیونکہ اس کے لیے اپنا وطن عزیز تھا۔ اب شاہ صاحب اپنی ڈیوٹی کی خاطر اپنی اہلیہ اقصیٰ کی جوانی کی خوشیاں ان سے چھین لی اور اب بھی شاہ صاحب اور اس کی اہلیہ اقصیٰ دونوں میں محبت اور یادیں اور تابعداری دونوں میں مخلص اور قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔